اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ جو بشرا بیگم صاحبہ کی رہائی ہے، فواد چودھری صاحب اس کو بڑا جوڑا جا رہا ہے، ڈیل ہے، پی ٹی آئی اس کو منع کرتی ہے، حکومت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ فشی تو ہے معاملہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ڈیل نہیں ہے. کیا آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ حقیقت کہاں پہ؟ وزیر دفاع تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہے. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو چونکہ ادارے ٹھینا ختم ہو گئے ہیں تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ جو آپ نے دیکھا جو باقی لوگ جو رہا ہوئے سارے ان کو ایک کے بعد دوسرے میں، دوسرے کے بعد تیسرے میں، چوتھے میں، تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کا حال ظاہر ہے بیچاروں کا ہے کوئی نہیں. ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ججوں پہ بھاری ہے. آج یہ سارے ہائی کورٹ کی اجازت لے کے گئے ہیں، انہوں نے نہیں ملنے دیا تو نہیں ملنے دیا کیونکہ عدالت نہیں رہی، انسٹیٹیوشنز ختم ہو گئے ہیں. تو لوگ عام طور کے اوپر تو ہم کانسپریسی تھیوری پرون ہیں ایز اے نیشن. ہم ہر چیز میں پیچھے ایک کنسپریسی تلاش کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوتی بھی ہیں، عام طور پہ ٹھیک ہی ہوتی ہے، عام طور پہ ٹھیک ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہے، یہ اسکیم ہے. اسکیم یہ ہے کہ آپ جو پی ٹی آئی کے اندر دو دھڑے کریٹ کر دیں اور جو خاندان ہے عمران خان کا اس کو ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں. اٹس ناٹ اے ڈیل، اٹس اے اسکیم. اچھا کہ یہ سب کو چھوڑیں اور ان کو جو ہے وہ آپس میں ایسا ہوگا نہیں. اس لیے کہ عمران خان کا کنٹرول جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، توقع سے زیادہ ہے جی. اور اس لیے میں تو خیر پرسنلی اف یو آسک می، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے کہ بشرا بی بی کو اور علیمہ بی بی کو وہ اپنی پالیٹکس میں فرنٹ پہ لائیں اس وقت. اچھا کیونکہ دیکھیں نا ان کے بغیر ہمارے بر صغیر کی ایک تاریخ ہے، ہمارے ہاں فیملیز کا یا ایک بلڈ لائن کی ایک امپورٹنس ہے. اب عمران خان کو باہر لانے میں اگر بشرا بی بی پالیٹکس نہیں کریں گی یا علیمہ بی بی پالیٹکس نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ لیکن اب پیچھے جو سارے لوگ ہیں، ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈس ریسپیکٹفل، بٹ دیکھیے ان کے گرد تو لوگ نہیں جوڑتے. لیکن خان صاحب تو اس آئیڈیا کے خلاف ہیں نا. خان صاحب یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی فیملی پالیٹکس میں انوالو ہو. یہ بات صحیح ہے لیکن اس کے لیے پھر تنظیم ہونی چاہیے تھی نا. اب پی ٹی آئی کی جب تنظیم نہیں بنی، جب آپ نے پی ٹی آئی کو نیچے سے اوپر تک ایک موتیوں کی لڑی کی طرح نہیں جوڑا، یا تو ہم پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ لوکل گورنمنٹ بنائی ہوتی، پوری پارٹی تنظیم کھڑی کی ہوتی تو سچویشن اور تھی. اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ڈزنٹ ایگزسٹ. اب عمران خان ہے اور لوگ ہیں، درمیان میں کوئی کارڈر نہیں ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو عمران خان کی اپنی فیملی ہے اور ان میں obviously دو پرومیننٹ نام ہیں، بشرا بی بی ہیں اور علیمہ خان ہے، یہ اپنا رول ادا کریں گے عمران خان کی رہائی میں، وہ ان کی رہائی ہو سکے گی. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ میں بھی کچھ اختلافات ہیں. وہ ہر گھر میں ہوتا ہے کیا؟ اچھا اس میں کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یا پی ٹی آئی کے درمیان کوئی معاملات درست ہونے کا وقت آ گیا؟ آ گیا. کیوں آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں نا اب آگے ایکسٹینشنز کے معاملات آنے ہیں، آگے یہ اگلے جو 6-7 مہینے ہیں اس میں، اور 2 سال آپ نے ایفرٹ کر لی. آپ عمران خان کو پولیٹیکلی ان کو آلٹرنیٹ نہیں کریٹ کر سکے. تو اب 2 ہی طریقے ہیں نا، یا تو ایک پولیٹیکل آلٹرنیٹ آپ نے کریٹ کر لیا ہوتا، اور نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ اپنا بلاول اور زرداری، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کندھوں سے اتارنا کیسے ہے. وہ ان کے اوپر چڑھ کے دوڑی لگا رہے ہیں، وہ ان کا سانس پھول گئے. اب آپ دیکھیے اس وقت پاکستان کے جو لڑائیاں ہیں، عوام سے لڑ رہے ہیں، جوڈیشری سے لڑ رہے ہیں، امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے افغانستان سے تعلقات تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ٹیررزم واپس آ چکا ہے، اور اب رہی سے کثر آج ہم نے چائنا سے بھی لڑ لی ہے. تو اس ساری اکانومی ہماری جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ نہیں کھڑی ہو رہی. تو اب آپ نے پاکستان کے اندر ایک ڈیفینیٹلی ایک آپ کو تھوڑا ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے. چین کی کیا ذرا بات بتائیے گا؟ چین کے حوالے سے، چین سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. چین سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن دیکھیں نا ملک اپنے شہریوں کی، ہماری طرح کے ملک تو نہیں ہے کہ جہاں 20 لوگ انڈیا کہے کہ ہم نے مار دیا اور کوئی پرواہی نہ کرے. چائنا کے یہاں پہ جو چائنیز سٹیزنز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. چین کی اس کے اوپر ایک پالیسی ہے، ایک مدعا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اینڈ پاکستان کی فارن آفس نے جو کل اسپیشلی جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے یہ معاملہ کیا کہ سیمینار میں کہا کہ وہ پریزیڈنٹ شی کہتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے چائنیز جو ہیں وہ مرتے رہیں، ہم پھر بھی انویسٹمنٹ جاری رکھیں گے. جس کے بعد چائنیز لفظ تو وہ کچھ اور انہوں نے اس مطلب کی بات کی تھی. ہاں
لیکن انہوں نے آ کے اس کو کنٹراڈکٹ کر دیا. اور اس کے بعد آج جو چل رہا ہے کہ جی ان کو اگرچہ ابھی فارن آفس کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم نے نہیں بلایا تھا فارن آفس, لیکن اس سے لگتا ہے کہ کوئی تلخی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ, تو ظاہر ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملات. کیا امکانی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے, عمران خان بہت شروع سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کون سی منیمم چیز ہے جس پہ مانیں گے اور کون سی منیمم چیز ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ عمران خان تو الیکشن چاہتے ہیں نا. عمران خان کی تو ظاہر ہے کیا ہونا ہے, عمران خان نے تو الیکشن کہنا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشنز کب انشور کرتی ہے. ظاہر ہے الیکشن اگر 3 مہینے میں ہوں یا 6 مہینے میں ہوں تو عمران خان تو 2/3 میجورٹی سے واپس آ. دیکھیں پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب کو بہرحال ری ایشورنس ایک تو دینی پڑے گی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ جو ہمارے ساتھ 2 سال انہوں نے کیا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے. اس کے لیے آپ کو جو بھی گارنٹیز چاہیے وہ جو ہیں وہ گارنٹیز جو ہیں ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے نا, اور لوگوں کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی زیادتی, میرے خیال میں نارملائز کرنے کا طریقہ ہے یہ. ودن پاکستان کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بنا لیں گے, آپ جوڈیشری بڑی طاقتور ہے, آپ لاز میں ریلیونٹ لاز میں امینڈمنٹس کر لیں تو وہ گارنٹی ہے, کیا ایشو ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ لندن میں جو کچھ ہوا اس پر آپ کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی ظاہر ہے کوئی میں اس کو پروو تو نہیں کروں گا, مجھے پسند تو نہیں ہے, بٹ فرینکلی دیکھیں نا فائز عیسیٰ صاحب جو تھے انہوں نے کیا کیا, عورتوں کو بچوں کو ان کے دور میں اٹھایا گیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سپریم کورٹ فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ باقاعدہ ایک حلیف کے طور پہ انہوں نے یہ کام کروائے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اتنی تلخیاں آپ نے بڑھا دی ہیں معاشرے میں کہ اس کو کم لانے کی. اب پھر دیکھیں طاقتور یہ جو سب کچھ لندن میں ہوا ہے وہ تو اشیر بھی نہیں ہے اس کے جو کہ یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی والوں نے کرایا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے باہر جہاں جہاں پاکستانی ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے. تو پی ٹی آئی نے کرایا ہو نہ کرایا ہو, اوورسیز پاکستانی جہاں پہ اس کا مطلب ہے عمران خان, یہ پورا پاکستان ادھر ہے. لیکن جو یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا تھا, مجھے بتائیں ان لوگوں کے تو آپ نے پاسپورٹ بلاک نہیں کیے. یہاں پہ جن لوگوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سر کے اوپر قیمت رکھ دی, ان کی تو آپ نے آئی ڈی کارڈ بلاک نہیں کی. ڈونٹ والے کو پکڑ لیا, ڈونٹ والے کو تو آپ نے پکڑ لیا. لیکن یہ جو یہاں پہ جو پاکستانی ہیں جو کر رہے ہیں وہ تو نعرے لگا رہے ہیں نا, انہوں نے سر کی قیمت تو نہیں نہ لگائی. تو دیکھیں ہمیں یا تو پھر قانون سب کے لیے ہونا چاہیے یا پھر یہی ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں تلخیاں نیچے لانی چاہیے, تلخیاں نیچے لانی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم ایک نارمل ملک کے طور کے اوپر آگے بڑھا سکیں. ہمارے چیلنجز اتنے بڑے ہیں,